سرمدا صلی علی حبیبک المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ ومولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، احباب ذی وقار، عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزیز طلباء، معتکف حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم جب اعتکاف کرو مسجد کے اندر تو اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ تو پتہ چلا اعتکاف ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ جب بندہ مسلمان، بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، برادری، بہن بھائی سب کو چھوڑ کر فقط اللہ کی رضا کے لیے آ کے مسجد میں ڈیرا لگاتا ہے تو یقیناً اللہ اپنے اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے اندر ماہ رمضان کے روزے رکھے، رات کا قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، اچھے اعمال کیے، اپنے رب کو راضی کر لیا، اور ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے اندر اس نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور اعتکاف کی بدولت اس کو تقوی جیسی دولت ملتی ہے، پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے، عاجزی ملتی ہے، انکساری ملتی ہے، اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور عبادات کی وجہ سے اس کے چہرے پر عبادت کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور مسجد کے اندر جب معتکف حضرات اعتکاف کرتے ہیں تو وہ زیارت کے لائق ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم وعدہ کرو ان طَهِّرَ بَيْتِيَ کہ میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ یا اللہ ہم پاک رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس لیے وعدہ لے رہا ہوں ان طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ میرے بندے میرے گھر کا طواف کریں گے، والعاکفین اور اعتکاف کریں گے، والرکع السجود میرے حضور رکوع کریں گے اور سر بسجود ہوں گے۔ تو پتہ چلا اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو پاک طیب و طاہر رکھنا، اس لیے کہ یہاں طواف کیا جائے گا، اعتکاف کیا جائے گا، رکوع کیا جائے گا، سر بسجود ہوا جائے گا۔ پتہ چلا یہ عمل ایسے عمل ہیں جن عملوں کی وجہ سے اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسلمان، بندہ مومن اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے کی وجہ سے جس کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جس کو خشیت الہی نصیب ہو جاتی ہے،
معرفت الہی پا لیتا ہے تو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی مقبولیت کی وجہ سے رب کا راضی ہو جانا اور پھر اپنے اس بندے کو اللہ رب العالمین حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار عطا فرماتا ہے۔ اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اعتکاف کی وجہ سے خضر علیہ السلام کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تو حضرت خضر علیہ السلام کے دیدار کا انکار کرتا ہے، طنز کرتا ہے، یہاں آؤ اس سے بھی آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وہ مسجد ہے جہاں ساری کائنات کا بادشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبیوں کے امام، آقا نامدار، مدنی تاجدار، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما ہے۔ حضور کی مسجد نبوی شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، معتکف حضرات شب داری کر رہے ہیں، تاک راتوں میں سے رات ہے، ایک غلام سویا ہوا ہے، ساری مسجد نبوی کے معتکف جاگ رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور شب داری کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ایک غلام سویا ہوا ہے، رات کا آخری حصہ ہے، کریم آقا نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر فرمایا میرے غلام، میری مسجد نبوی کے اندر سارے لوگ مجھ سے محبت کرنے والے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں اور شب داری کر رہے ہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، 25 رمضان المبارک کی رات ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے، اٹھ لے اپنے رب کو راضی کر لے۔ تو صاحب تو حضرت خضر علیہ السلام کے دیدار پر اعتراض کرتا ہے، یہاں تو معتکف حضرات خود نبیوں کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کروایا جا رہا ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا معتکف حضرات میں سے کہ جس کوئی دل کی دنیا بدل گئی اور کریم آقا علیہ السلام نے اعتکاف کی وجہ سے اس کو اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ تو صاحب معتکف حضرات، اعتکاف کرنا بہت اچھا عمل ہے اور سنت مبارکہ ہے، رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کتنی عظمت والے ہیں جن کو اللہ نے پسند فرما لیا ہے اعتکاف کے لیے۔ یقیناً میرا رب آپ سے راضی ہے، میرا رب آپ سے راضی ہے۔ تو صاحب اعتکاف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، اعتکاف سونے کا نام نہیں ہے، اعتکاف کام کاج سے جان چھڑا کر مسجد میں آ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، اعتکاف خدمت کروانے کا نام اعتکاف نہیں ہے۔ حقیقتاً اعتکاف کے معنی اور سامنے رکھے جائیں، ان کو بیان کیا جائے۔ اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ تم مسجد میں آ کر دنیا سے منہ موڑ کر آیا ہے، دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آیا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ کھانے پینے کا نام اعتکاف نہیں ہے، اچھا پہننا، اچھا سونا، اچھا بیٹھنا، اس کا نام اعتکاف نہیں ہے۔ حقیقتاً اعتکاف اس عمل کا نام ہے کہ تو راتوں کو جاگ کر شب داری کرے اور تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کر کے اپنے رب کو راضی کرے۔ تو صاحب اعتکاف بیٹھنا ہے آپ نے، جہاں آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے وہاں فقیر حقیر کے لیے، بندہ ناچیز کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ رمضان ہمیں پورے سال کے نمازی دے کر جاتا ہے۔ اعتکاف معتکف حضرات میں سے یہ کتنے بچے بیٹھے ہیں سامنے، 5 وقت کے نمازی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، اور اعتکاف کی برکت ہے، پورا سال انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں تا حیات دین حق پر استقامت عطا فرمائے، آخری وقت ہو زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ختم بالایمان عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔